إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. हर किस्म की तारीफात एक अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए हैं। अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मेरे अजीज साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस मुआशरे के अंदर बसने वाले लोगों में कुछ ऐसी चीज़ों का आ जाना कि जिसकी वजह से वो लोग आगे बढ़ने की बजाय, तरक्की करने की बजाय
وہ تنزلی کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے لیے بہت سی چیزیں جو انسان کی ترقی کے اندر، اس کے راستے کے اندر رکاوٹیں بنتے ہیں، وہ دنیاوی لحاظ سے ہوں یا دینی لحاظ سے ہوں، انہی چیزوں یا ان خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی جس کا آج کے اس خطبے کے اندر میں تذکرہ کروں گا، وہ خرابی، وہ بیماری کسی معاشرے کے اندر داخل ہو جائے تو وہ معاشرہ ترقی کی راہوں پر نہیں چلتا۔ وہ خرابی سستی اور کاہلی ہے۔ جب بھی کسی معاشرے کے اندر دنیاوی لحاظ سے یا دینی لحاظ سے وہ معاشرہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر کامیابیاں نہیں، ناکامیاں ان کے نصیب میں آتی ہیں۔ وہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہیں اور آخرت کے لحاظ سے بھی ہیں۔ ہر چیز کو، ہر کام کو ٹال مٹول کر کے مؤخر کر دینا، تاخیر کا شکار کر دینا، اور یہ الفاظ یا یہ اعمال قوموں کے مستقبل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، تباہ کن ہے۔ اور ایک مومن بندہ، اس کا وقت اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی لحاظ سے یا دینی لحاظ سے سستی اور کاہلی کا شکار کرے اور اپنے وقت کو ضائع کر دے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے اکثر لوگ گھاٹے کے اندر رہتے ہیں، خسارے کے اندر رہتے ہیں۔ وہ دو چیزیں ہیں، الصحۃ والفراغ، تندرستی اور فراغت کے لمحات۔ تندرستی کے اندر انسان محنت کوشش نہیں کرتا، اللہ کی عبادت اس انداز سے نہیں کرتا جس انداز سے کرنے کا حق ہے، تو پھر جب بیماری آتی ہے تو وہ اس کے لیے حسرت بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح فارغ اوقات ایک مسلمان کے لیے کوئی فارغ وقت نہیں ہے، لیکن انسان اس فارغ وقت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کو مختلف چیزوں کے اندر ضائع کر کے اس وقت کی قدر نہیں کرتا، بلکہ ایک مسلمان کو، مومن کو تو یہ حکم تھا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها، کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، سبقت لے کر جائیں۔ لیکن آج کے معاشرے کے اندر مختلف طریقوں سے انسان محنت، کوشش، جستجو کی بجائے سستی اور